السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اور اسی کے اندر رزق کے اندر برکت کا، رحمت کا جو ذریعہ ہے وہ بھی میں بتاؤں گا۔ پیارے ناظرین، یوں تو آپ بھی کماتے ہیں، ہر انسان اچھا خاصا کماتا بھی ہے، اور پھر اس کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ برکت نہیں ہے، حالات بہت تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو آج یہ جو چھوٹا سا واقعہ ہے، اگر آپ اس واقعے کو پورا سن لیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد کبھی بھی آپ کے رزق کے اندر کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن کے پاس ایک کوا، یعنی اس کا لشکر، کووں کا لشکر آیا، اور اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی اور ایک کوے کی درخواست کی کہ یہ کوا ہم سے پہلے چلا جاتا ہے اور یہ ہم سے لیٹ واپس آتا ہے، اس سے پوچھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کوے کو بلایا اور جب اس سے پوچھا کہ تم پہلے کیوں نکل جاتے ہو اور سب سے آخر میں کیوں آتے ہو، تو کوا عرض کرنے لگا، یا نبی اللہ، میں اپنے جھنڈ سے پہلے آگے اس لیے نکل جاتا ہوں کہ فلاں پہاڑی کے اندر ایک ہمارے بزرگ، یعنی بہت ہی پرانا کوا ہے جس کے جسم کے اوپر ایک بال بھی نہیں ہے، تو میں ان سے پہلے اس لیے نکل جاتا ہوں کہ شاید یہ اپنے رزق کی تلاش کے اندر اس کو نوچ نہ ڈالیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ اپنے تخت کے اوپر وہ بیٹھے اور اس کوے کے پاس جب پہنچتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کوے کو دیکھا اور اس سے گفتگو کی، پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا ہے، یعنی اتنی زیادہ عمر تھی اس کی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس وقت کی کوئی ایسی بات جو عجیب تر ہو۔ کوا عرض کرنے لگا، یا نبی علیہ السلام، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا کہ اس وقت کے اندر صبح گندم کا بیج زمین کے اندر بویا جاتا تھا اور عصر کے وقت، یعنی مغرب سے پہلے گندم تیار ہو جاتی تھی، اس کے اندر بیج پک چکا ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس علاقے کی وہ مٹی اور اس پانی کے بارے میں کہ وہ کس مٹی کے اندر؟ حکم دے دیا سلیمان علیہ السلام نے، وہ اس علاقے کی اس مٹی کو بھی لایا گیا، اس بیج کو بھی لایا گیا اور اس پانی کو بھی لا کر زمین کے اوپر بچھایا اور اس کے اندر گندم کے بیجوں کو بو دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں۔ جو ہی آپ نے اس مٹی کو بچھایا، اوپر پانی ڈال کے اس بیج کو لگایا، تو عصر سے پہلے گندم نکل چکی تھی، یعنی وہ اگ چکی تھی۔ اب جب مغرب کا وقت قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بیج پک کر تیار نہیں ہو رہا۔ مغرب کا وقت یعنی شام آنے والی ہے، رات ہونے والی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے پوچھا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ عصر کے بعد یعنی یہ پھل اس کا تیار ہو جاتا ہے، گندم تیار ہو جاتی ہے، پک کر یہ کاٹنے کے قابل ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت تک اس کا بیج تیار نہیں ہوا۔ تو اس کوے نے کہا، یا نبی اللہ، مٹی وہی ہے، بیج بھی وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، لیکن اس وقت عصر کے بعد ایک رحمت کی ہوا چلتی تھی جو اس کو پکا دیتی تھی، آج وہ رحمت کی ہوا نہیں ہے۔ پیارے ناظرین، ہمیں اس ہمارے رزق کے اندر، ہمارے گھریلو معاملات کے اندر رحمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ کیوں ختم ہوئی ہیں؟ یہ ہماری اپنی وجہ ہے۔ جب لوگ اسلام کے پیروکار تھے، تب خواتین جب آٹا گوندتی تھی تو سر کو ڈھانپ کر بسم اللہ پڑھ کے، اور جب کھانا پکاتی تھی تو جوتے اتار کر کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے تھے۔ ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت ہوا کرتی تھی، رحمت ہی رحمت ہوا کرتی تھی۔ اب ہماری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں۔ وہ کیوں بنجر ہو چکی ہیں؟ کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، تنگی ہے، تو آپ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بس اپنے گھر کے اندر ایک روٹین، ایک معمول بنا لیں۔ کپڑا پہننا ہے، کھانا کھانا ہے، یا کھانا لے کر آنا ہے، یا خشک راشن لے کر آنا ہے۔ کھانا پکاتے وقت خواتین کو تنبیہ فرمائیں کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا پکائیں، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کی زمینیں ہیں، آپ فصل اگاتے ہیں، تو وہاں سے زکوٰۃ اور عشر نکالا کریں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے ہمارے حالات کو بہتر فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کے اوپر ضرور کلک کرنا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔